آپ نے فرقوں کے خلاف کافی کام کیا اور آپ فرقوں کے بالکل خلاف ہیں، لیکن آپ کی ویب سائٹ کا نام بھی اہل سنت ہے. کیا اہل سنت اور اہل تشیع دونوں فرقے نہیں ہیں؟ اگر فرقے نہیں ہیں تو ایک دوسرے کو مسلمان. اس کے اوپر میں نے کافی دفعہ جواب دیا، آپ میرا انٹرویو دیکھ لیں. میں اہل سنت کو فرقے کے طور پر نہیں، فکر کے طور پر لیتا ہوں. ظاہر ہے یہاں میں نے لا کے کوئی اپنی کتابیں تو نہیں رکھی نا، اہل سنت کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں، تو میں اس فکر کی بات کرتا ہوں. اگر آپ یہ کہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس سے بڑی اور کیا خوبی ہے ہماری اس دعوت کی کہ ویب سائٹ ہے ahlsunnatpak.com. ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ اپنے آپ کو یہ نہیں کہتا میں سنی فرقے سے ہوں، سب کہتے ہیں ہم مسلم ہیں. تو درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے نا، انہیں بھی پتہ ہے کہ ہم فکر کی بات کر رہے ہیں. تو یہ ہم نے اس لیے اڈاپٹ کی کہ اگر ہم یہ کام نہ کرتے تو آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ یہاں نہ بیٹھے ہوتے. کیونکہ جو بندہ بھی ایکسکلوسیولی ایک ایسی آواز بلند کرتا ہے جو قرآن و سنت کے اوپر ہے، تو سب سے پہلے اس کو یہ بہانہ لگاتے ہیں کہ یہ نیا فرقہ اس نے بنا لیا ہے، یہ وہابی ہو گیا ہے، کوئی اور گالی ڈیوائز کر لیتے ہیں. تو بہتر یہی تھا کہ ہم اسی لفظ کو لے کے چلتے جو ہمارے سلف نے استعمال کیا، فکر کے طور پر، فرقے کے طور پر نہیں، تاکہ لوگ بات سنیں، انہیں پتہ چلے کہ سنی اور ٹنی میں فرق کیا ہے. اہل سنت کی فکر وہ ہے جو قرآن و سنت میں لکھی ہوئی ہے، اور سنی فرقہ اور ہے. بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث یہ سنی فرقے ہیں. اہل سنت کی فکر کو انہوں نے استعمال کیا لیکن اپنے بزرگوں کی تعلیمات بھی بیچ میں داخل کرتے ہیں. تو اس اعتبار سے بات ہوئی ہے. باقی تو ظاہر ہے ہم اپنے آپ کو مسلم ہی کہتے ہیں الحمدللہ. اور جنہیں آپ سنی کہہ رہے ہیں نا وہ اپنے آپ کو بریلوی، دیوبندی اور وہابی کہتے ہیں، اور بریکٹ میں انہوں نے اہل سنت لکھا ہوتا ہے. کٹ والی پگڑی پہننا سنت ہے، اس کا حوالہ عنایت فرمائیں. جہاں پہ گول پگڑی سنت لکھی ہوئی ہے نا، اسی کے نچلے والے صفحے کے اوپر یہ کٹ والی پگڑی کا بھی ذکر ہے، اور ٹائم قیامت تک ہے. یہ کوئی تفصیل اس طرح کی نہیں آئی ہے، صرف پگڑی باندھنے کا ذکر ہے. کٹ والی باندھ لیں، گول باندھ لیں، اور اس میں کوئی فرقہ واریت بھی نہیں ہے. طارق جمیل صاحب گول بھی باندھتے ہیں، کٹ والی بھی باندھتے ہیں. باپا جانی کٹ والی باندھتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ایون اہل حدیث کے جو پرانے کوئی علماء تھے نا جن کی ویڈیوز ہیں پگڑی میں، عبداللہ شیخو پوری رحمہ اللہ، اور اہل بیت کے عاشق تھے، بہت بڑے عالم دین. اور مجھے خود شیخ زبیر علی زئی صاحب نے بتایا کہ عبداللہ شیخو پوری رحمہ اللہ کے پاس جب یہ صلاح الدین یوسف گیا نا، جس نے وہ کتاب لکھی جعلی کربلا والی، تو انہوں نے اس کے سلام کا بھی جواب نہیں دیا تھا، اور کہا کہ مجھے تجھ سے ناسبیت کی بو آتی ہے، تو جو کچھ کر رہا ہے. اور اس کے راوی خود شیخ زبیر صاحب ہے، انہوں نے مجھے خود بتایا. تو ان کی بھی آپ ویڈیوز دیکھیں تو وہ کٹ والی پگڑی آپ کو ملے گی. پاکستان بننے سے پہلے بھی آپ مسلمان جو کوئی علماء پگڑی باندھتے تھے تو کٹ والی، گول بھی باندھ سکتے ہیں جس طرح سیفی باندھتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے. کٹ والی پگڑی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں نا تو اس سجدہ کرنے میں نا یہ آپ کو آسانی رہتی ہے، ماتھا آپ کا جم جاتا ہے. گول والی وہ اتنی زیادہ ادھر سے اوپر جاتی ہے کہ وہ پھر آپ کو پگڑی تھوڑا پیچھے کر کے سجدہ کرنا پڑتا ہے. باقی اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر سکھ کٹ والی پگڑی باندھتے ہیں تو سکھوں نے تو داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، لیکن فرق ہے، سکھ جو پگڑی باندھتے ہیں بغیر شملے کی ہوتی ہے، اور یہاں پہ ہم شملہ استعمال کرتے ہیں. شملہ ایک خوبصورتی بھی ہے، ویسے اگر کوئی شملہ نہیں بھی استعمال کرتا اس کی بھی پگڑی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. مودودی صاحب کی کتاب پڑھی جہاد فی الاسلام، آپ کے سینکڑوں لیکچر سنے لیکن کبھی جہاد کا ذکر نہیں سنا ہے. کیوں نہیں سنا میرے بھائی؟ میرے سینکڑوں لیکچرز میں جہاں جہاں قرآن کی آیات جہاد سے متعلق آئی ہیں میں نے جہاد پہ بولا ہے، بلکہ میں ہی بولتا ہوں. اگر آپ جہاد یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان نے مسلمان کا گلا کاٹنا ہے تو اس طرح کے جہاد تو ہم نہیں مانتے. ہاں جہاد تو میں نے ہی ذکر کیا ہے، غزوہ بدر کے اوپر میری ویڈیوز ہیں، احد کے اوپر میری ویڈیوز ہیں، جنگ جمل صفین نہروان کے اوپر میری ویڈیوز ہیں. آپ کس جہاد کی بات کر رہے ہیں؟ اس جہاد کی کہ جس میں سنی شیعہ کا گلا کاٹے اور شیعہ سنی کا. تو ایسا جو 2 نمبر جہاد ہے وہ آپ کو مبارک ہو. اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ اس طرح کے کبھی ہم جہاد کے سپورٹر بنے. اور جہاد اور قتال کا ذکر میری سینکڑوں ویڈیوز میں موجود ہے، آپ جہاد اور قتال لکھیں تو صحیح میرے بھائی. آپ کی کسی ویڈیو میں دائی حلیمہ کا ذکر نہیں ہے. یار یہ اہم الزام نہ لگا دیا کریں، کیوں نہیں ذکر میرے بھائی؟ لکھیں آپ، آ جائے گا. شیعہ کے اوپر بھی آپ الزام لگاتے تھے. شیعہ نے ابھی جو ایران کے شیعہ نے محمد فلم بنائی ہے اس میں حلیمہ سعدیہ کا پورا وہ معاملہ انہوں نے فلمایا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی مانتے ہیں. یہاں پہ چند غالی لوگوں نے انکار کیا تو اس کی وجہ سے حلیمہ سعدیہ کا انکار تو نہیں ہو جائے گا. سلام اللہ علیہ. قرآن میں شخصیت پرستی سے منع کیا گیا تو ہم صحابہ کرام اہل بیت وغیرہ کے فضائل کیوں بیان کرتے ہیں؟ ان کے فضائل بیان کرنا شخصیت پرستی نہیں ہے، ان کی پوجا کرنا شخصیت پرستی ہے. آپ نے صحابہ اور اہل بیت کا ذکر کیا پہلے نمبر پہ، تو آپ کو نبیوں کا ذکر کرنا چاہیے تھا. نبی بھی تو مخلوق ہے نا. تو کیا انبیاء کرام کا ذکر خیر جو قرآن میں آیا ہے، پورے قرآن کا تانا بانا انبیاء کرام کے ذکر خیر عقیدہ توحید اور آخرت کے اوپر ہے. 3 ہی تو عقائد ہیں ہمارے، عقیدہ توحید، رسالت اور آخرت.
تو انبیاء کرام کو رول ماڈل بنا کے پیش کیا گیا کہ آپ نے ان کی طرح، یہ صراط الذین انعمت علیہم ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اس لیے نہیں کہ ان شخصیت کی بنیاد پہ فرقے کھڑے کر دیے جائیں. یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ان کے نام پہ فرقے نہیں کھڑے کرنے چاہیے، اور اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ بھی بات نہیں کرنی چاہیے کہ ان کی وجہ سے ہو گیا، ورنہ کیا کرسچینٹی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کھاتے میں آپ ڈالیں گے؟ نہیں، وہ تو وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین ہے. شرک کرسچنز نے ان کے نام پہ کھڑا کیا ہے. عیسیٰ ابن مریم کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. آج اگر مولا علی علیہ السلام کی محبت میں کوئی غلو کر کے انہیں خدا کا درجہ دیتا ہے تو مولا علی کا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے، ان کی محبت تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے.